أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر عزیز سامعین کرام اور سننے والے انتہائی میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام واجب التکریم واجب التعظیم میری دینی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج آپ کے اس ادارے میں ششماہی امتحانات کے نتائج کا موقع ہے۔ دینی طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آج اس جمعے کو ایک خصوصیت دی گئی ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے۔ حق یہی بنتا ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بھی گفتگو ہو وہ دینی تعلیم دینی علم کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہو۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہم بحث کریں گے، جس پر دینی تعلیم کے لیے نکلنا اور سفر کرنا، اس کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کا انداز کیا رہا۔ دوسرے نمبر پر دینی تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر دینی مدارس، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ان کا آپس میں کچھ موازنہ۔ میری اللہ کریم سے توفیق ہے، دعا ہے میرا پروردگار کائنات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بہرہ مند کرے۔ دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھروں سے نکلنا، جن طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، یہ کسی معمولی نصیب اور چھوٹی قسمت کے حصے میں نہیں آیا کرتا۔ یہ میرے اللہ کا فضل اور یہ میرے اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث نمبر 122 ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ انا نوف البقالی، نوف البقالی ایک شخص ہے، کعب الاحبار کے ساتھ اس کی رشتہ داری بھی ہے، تابعین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ دین علم کے ساتھ اسے ایک تعلق حاصل تھا۔ اس نے ایک مسئلہ میرے سامنے رکھا ہے یا بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ مسئلہ کیا ہے؟
کہنے لگے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان کا ایک واقعہ جو پارہ نمبر 15 کے آخر میں ہے، سورۃ کہف میں، وہ موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ اور بندے ہیں، یہ ایک بندہ نہیں، شخصیت ایک نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ فطری سی بات ہے، کسی شخص کے پاس دین کا علم اس انداز سے موجود نہ ہو اور وہ فتویٰ دے، دین کے اندر یہ بات پسندیدہ نہیں۔ جیسا کہ مسند احمد بن حنبل کی بڑی مشہور حدیث ہے، 16,790 نمبر پر، ایک دن ایک شخص نے آ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ای البلدان شر، دنیا کی سب سے گندی جگہ کون سی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ادری حتی اسأل ربی عز وجل، مجھے آپ کے سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے اس کا علم نہیں، میں اپنے اللہ سے پوچھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا۔ جبریل آئے، کہا جبریل، ایک شخص نے ایک سوال پوچھا ہے، ای البلدان شر، دنیا کی سب سے گندی جگہ کون سی ہے؟ بھائی میں تو نہیں جانتا، آپ بتائیں جگہ کون سی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام آسمانوں کی عظیم ترین ہستی، کائنات کے رب کے بعد فرمانے لگے مجھے بھی نہیں پتا، حتی اسأل اللہ عز وجل، جب تک میں اللہ سے نہ پوچھ لوں۔ یہ انداز ہے دین اسلام کے اندر، مسئلے کا علم نہیں تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ دین اس بات کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ لیکن اس بندے نے یہ کہا تھا، عبداللہ بن عباس نے کچھ لفظ سخت بھی بول دیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کاذب عدو اللہ، دشمن ہے اللہ کا، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور واقعہ خضر میں موجود جس ہستی کا ذکر ہے وہ ایک ہی ہے۔ قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل قوم میں ایک دن موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ نئی تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، طور پہاڑ سے لے کر آئے تھے۔ کسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اس وقت زمین کے اندر آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں؟ سوال کا جواب یہ بنتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ وقت گزار کے آئے تھے، تورات لے کر آئے تھے، اس چیز کی بنیاد پہ کہا ہاں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہی ہے زمین پہ، اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے۔ یہ بات میرے اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک اور شخص ہے، میرا ایک بندہ ہے، ان عبدی، اور وہ بندہ آپ کو ملے گا بین مجمع البحرین، دو سمندروں یا دریاؤں کے سنگم اور ملاپ کی جگہ پر۔ اب آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا۔ آپ ایک مچھلی لیں، اس مچھلی کو فی مقتل، اپنی ایک زنبیل اور ٹوکری میں ڈال لیں۔ جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی، وہیں پر میرا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، بھلے جتنا عرصہ بھی چلنا پڑے ہم چلیں گے، اس بندے سے ملاقات کر کے آئیں گے جو دو سمندروں کے درمیان ہے۔ قرآن مجید میں بڑے واقعات بیان ہوئے، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کچھ چند واقعات کی طرح موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو لیا، اس نوجوان کے نام میں اختلاف یوشع بن نون سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ علم کے لیے سفر شروع ہو گیا، چلتے گئے، چلتے چلتے تھک گئے، تھکاوٹ ہو گئی، لیکن یہاں سے
ایک بات سمجھ آئی کہ علم کے لیے سفر کرنا، علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنا، علم کے حصول کے لیے پردیسی بن جانا، علم کی تلاش میں اپنے پیاروں کو چھوڑ دینا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت اور ان کا طریقہ ہے، اور یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وہاں پہ پہنچے، ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، کشتی کا بھی ذکر ہے، دیوار سیدھی کرنے کا بھی ذکر ہے، بچے کے قتل کا بھی ذکر ہے، اس کی وجوہات کا بھی ذکر ہے۔ وہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے علم سیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے کہ قرآن مجید کا یہ واقعہ سب سے پہلا اور بنیادی سبق کیا دیتا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول کو دین کا علم سیکھنے کے لیے حکم دیا، سفر کرنے کا حکم دیا، تھکاوٹیں برداشت کرنے کا حکم دیا، مشقت برداشت کرنے کا حکم دیا۔ اور خوشخبری ہے میرے ان بھائیوں کے لیے، میرے ان طلباء کے لیے، میرے ان محترم شیوخ اور علماء کرام کے لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے علم پہ چلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور جو پیغمبر کی سنت پہ چلے، جو پیغمبر کی سنت کو اپنا لے، کوئی دنیا کا ذہن یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ناکامی، نامرادی، خسارہ، نقصان، گھاٹا اس بندے کو کبھی ہوگا، کیونکہ یہ فائدہ، یہ نفع، یہ وہ راستہ ہے فائدے اور نفع والا جس پہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کو چلایا۔ یہی وجہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، 970 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ ایک دن کسی نے بتایا، حضرت جی دمشق کے اندر ایک آدمی رہتا ہے، اسے میرے پاک پیغمبر رحمت دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے، اور وہ حدیث بھی بڑی شاندار ہے، آج تک میں نے مدینے میں کبھی نہیں سنی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً لوگوں کو حکم دیا جو ان کے قریب موجود تھے، کہا مجھے ایک سواری چاہیے۔ اشتریت بعیرا، خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے ایک اونٹ خریدا، ثم شددت علیہ رحلا، پھر میں نے اس پہ کجاوا رکھا، اپنے کپڑوں کی پیکنگ، اپنے پیسوں کی پیکنگ، زاد راہ کو تیار کیا، میں اس پہ سوار ہوا۔ سرت شہرا، ایک مہینہ، یہ ڈائیو گاڑی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بائک کار کی بات نہیں ہو رہی، ایک اونٹ پہ سفر کرنا بڑی مشقت اور بڑے دکھوں کا کام ہے۔ ایک مہینہ چلتے رہے، ایک مہینے کے بعد دمشق میں پہنچے۔ پہلے نہانے کا فکر نہیں، کھانے کا فکر نہیں، پینے کا فکر نہیں، سونے کا فکر نہیں، آرام کی طلب نہیں، آرام کی تمنا نہیں، ایک ہی طلب ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث دمشق میں بندہ رہتا ہے، وہ بیان کرتا ہے اور مدینے میں کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ فکر ہے کہ وہ حدیث سے میں دور نہ رہ جاؤں۔ حدیث حدیث نہیں ہوتی، پیغمبر کا فرمان، دین اسلام کی تعلیم، آخرت کی کامیابی اور آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو کرنے والا راستہ ہوتا ہے۔ ایک مہینے کا سفر، سواری کے پیسے، زاد راہ کی مشقت، سفر کی صعوبتیں، گئے اس بندے کے بارے میں پوچھا، فَإِذَا هُوَ عَبْدُاللَّهِ، اس بندے کا نام عبداللہ تھا، صحابی رسول تھا۔ کہتے ہیں فَقُلْتُ لِبَوَّابِ، میں نے چوکیدار کو کہا جاؤ جا کے مالک کو کہو آپ کے دروازے پر عند بابک جابر، ایک بندہ آیا ہے مدینے سے، نام جابر ہے اس کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے چند لمحے گزرے، وہ چوکیدار باہر آیا، انت جابر بن عبداللہ بن حرام، آپ جابر بن عبداللہ بن حرام انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جی میں ہی جابر بن عبداللہ ہوں۔ جا کے دوڑ کے مالک کو بتایا، مالک بھاگتا ہوا باہر آیا، کہا اے تاقانی، انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، میں بھی ان کے گلے سے لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کھانا پینا، میری کوئی ضرورت نہیں، میری کوئی حاجت نہیں۔ سمیتو،
میں نے ایک بات سنی ایک آدمی سے کہ حدیث ایک حدیث ہے بالاغانی ان کا، مجھے یہ بات آپ کے حوالے سے پہنچی ہے، آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو ان اموتا او ان تموتا، مجھے موت آ جائے یا آپ کو موت آ جائے اور پیغمبر کی حدیث وہ میں سن نہ پاؤں اپنی موت کی وجہ سے۔ کبھی اس دھرتی کی تصویر یہ ہوا کرتی تھی کہ میرے نبی کی ایک حدیث سے لوگوں کو اتنی محبت، لوگ اپنا چین سکون اطمینان قرار راحت اور لذتیں ہر چیز کو بھول جاتے دین کے علم کے لیے، پیغمبر کی حدیث کے لیے۔ ان سے حدیث سنی، کہا پہلے حدیث سنائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس صحابی نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر اللہ الناس یوم القیامت غرلن اراتن، قیامت والے دن لوگ جب اللہ اکٹھا کرے گا لوگوں کو، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ان کے بدن پہ کپڑے ہی نہیں، ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، حالت بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ اس حدیث کو سنا، یہاں پر بھی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلا قرآن کا واقعہ ہے، دوسری حدیث ہے جو صحابی کے زندگی کا واقعہ ہے۔ یہ تڑپ اور یہ طلب، یہ تمنا اور یہ خواہش، یہ انداز تھا دین کے علم کے حصول کے لیے، اور یہی آگے چلا۔ امام ابو حاتم محمد بن ادریس المنذر رحمت اللہ علیہ طبقات الشافعیت الکبریٰ، ایک بہت عظیم کتاب کے اندر ان کی سیرت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کہا جب میں پہلی بار اللہ کا دین پڑھنے کے لیے نکلا، میری عمر 20 سال سے کم تھی، میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں کہ میرا سفر کتنا ہوتا ہے۔ احصیت ما مشیت علی قدمیہ، وہ سفر جو میں نے کسی گھوڑے پہ نہیں، کسی اونٹ پہ نہیں، کسی گدھے پہ نہیں، کسی سواری پہ نہیں، پیدل اپنے قدموں پہ چل کے کیا، اللہ کا دین پڑھنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، وہ زیادتاً آلاف فرسخ، کئی فرسخ، کئی ہزار کلومیٹر فرسخ، اس سے زیادہ تھا۔ دوسری جگہ پہ بیان کرتے ہیں 7000 فرسخ سے وہ سفر زیادہ تھا۔ میں نے اس کے کلومیٹر نکالنے چاہے آج 5000 کلومیٹر بنے۔ 20 سال عمر نہیں ہوئی کہ دین کا علم پڑھنے کے لیے 5000 کلومیٹر پیدل یہ بندہ سفر کر چکا ہے۔ پھر وقت کا پلٹا ورق پلٹتا ہے۔ یہی امام ابو حاتم محمد بن ادریس، یہ 195 ہجری میں پیدا ہونے والے، 277 ہجری میں فوت ہونے والے، یہ وقت کے محدث بن گئے، وقت کے امام بن گئے۔ یہاں سے ریلوے لائن پہ جائیں نا 1150 کلومیٹر کراچی بنتا ہے، آپ کراچی پیدل جائیں، وہاں سے واپس پیدل کراچی سے آ جائیں، یہاں پر پھر دوبارہ کراچی جائیں، پھر دوبارہ پیدل کراچی سے آ جائیں، 2 چکر لگائیں، پھر بھی یہ سفر کم ہے حدیثوں کے لیے، دین کے علم کے لیے اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ یہ سفر جو اس نے کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ، ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اسلاف کے طریقے پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ائمہ کے طریقے پر ہیں۔ دین کے علم کی جب بات آئی، جب پیغمبر کی حدیثوں کی بات آئی، جب پیغمبر کی سنت کی بات آئی، لوگوں نے اپنے گھر بھلائے، لوگوں نے اپنے پیارے بھلائے، لوگ اپنے بچوں کو بھول گئے، لوگ اپنی بیویوں کو بھول گئے، لوگ اپنے آرام کو بھول گئے۔ ایک ہی دھن، ایک ہی کوشش، ایک ہی کاوش، ایک ہی لگن، ایک ہی شوق، ایک ہی ذوق، ایک ہی تڑپ کہ دین کا علم پڑھنا ہے۔ اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنا آرام بھی قربان کر دیا۔ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جز نمبر 12 صفحہ نمبر 451، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب صحیح بخاری لکھنے لگے، ان کا شاگرد محمد بن ابی حاتم، اس کا نام ہے، وہ پاس بیٹھا تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، غریب آدمی تھا۔ کہتے ہیں اشتریت منزلا ب920 درہما، میں نے جا کے اپنے رہنے کے لیے ایک گھر کا سودا کر لیا، 920 درہم کا میں نے وہ گھر خریدا، گھر کی ڈیل ہو گئی،
گھر کا سودا ہو گیا، گھر کا بیانہ ہو گیا، واپس آ گیا۔ صحیح بخاری، امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری، جن کے نام سے منسوب آج اس مرکز کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، وہی بخاری جس کو کوئی اس دور کے بادشاہ کا نام کوئی نہیں جانتا، گورنر کا نام کوئی نہیں جانتا، حاکم کا نام کوئی نہیں جانتا، قاضی کا نام کوئی نہیں جانتا، جج کا نام کوئی نہیں جانتا، امام بخاری کا نام ضرور جانتا ہے۔ مدرسہ دیوبند کا ہو، مدرسہ اہل حدیث کا ہو، مدرسہ بریلوی کا ہو، مدرسہ شافی کا ہو، مدرسہ مالکی کا ہو، مدرسہ حنفی کا نہ ہو، حنفی کا ہو، جب تک کوئی طالب علم صحیح بخاری نہیں پڑھ لیتا اور وہ صحیح بخاری نہیں پڑھا دیتے، اس کے ہاتھ پہ کاغذ کا ٹکڑا جسے سند کہا جاتا ہے، عالم اور مدرسے کی انتظامیہ نہیں رکھتی۔ کیوں؟ امام بخاری کی کتاب ابھی تک اس نے پڑھی نہیں۔ وہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری لکھوا رہے تھے۔ محمد بن ابی حاتم کاتب، رائٹر، لکھنے والا، انداز اور دستور یہ ہوتا تھا کہ محدث حدیثیں پڑھتا چلا جاتا اور لکھتے چلے جاتے۔ صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، چہرے پہ پریشانی نظر آئی شاگرد کی۔ یہ علماء کے لیے ہے، آج کے ہم جیسے اساتذہ کے لیے بھی ہے۔ اپنے شاگردوں کے چہرے بھی پڑھا کریں۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، جب آپ مطالعہ کرتے ہیں فقہ کا، اصول فقہ کا، حدیث کا، اصول حدیث کا، تفسیر کا، اصول تفسیر کا، صرف عبارتوں پہ نہیں، چہروں پر بھی توجہ دیا کریں۔ چہرے کیسے ہیں، رنگتیں کیسی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد کے چہرے پہ پریشانی دیکھی، کہا کیا ہے؟ آج حشاش بشاش نہیں نظر آ رہے، لمالی ارا، یہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کیا ہے؟ تیرا چہرہ تر و تازہ نہیں۔ استاد محترم گھر خریدا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار چھوڑ دے ساری باتیں، آج اپنے استاد سے ایک وعدہ کر اور وہ میرا کام کرے گا۔ لی حاجت، میری ایک ضرورت ہے، وہ تو نے پوری کرنی ہے، وعدہ کر۔ تقضیہ پوری کرے گا۔ شاگرد کہتا ہے استاد محترم میری کیا ہمت، میں ضرور پوری کروں گا۔ کہا پکا وعدہ کر۔ وعدہ کر لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى محمد ابن نوح، ایک سنار ہے اس کے پاس جاؤ، جا کے میرا بتانا کہ امام بخاری کی پیمنٹ باقی ہے، 1000 درہم دے گا تجھے، لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ آ گئے، 1000 درہم اٹھائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک رقبہ بھی تھا، ایک پراپرٹی بھی تھی، پورے سال کا ٹھیکہ 700 درہم آیا کرتا تھا۔ یہ 1000 درہم تھا، ایک بہت بڑے رقبے کے ٹھیکے سے زیادہ رقم تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 درہم لیا، اپنے شاگرد کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہا جا کے مکان کی پیمنٹ ادا کر دے۔ یہ قرض نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، دین کے لیے اپنا مال قربان کیا۔ آج اگر ہم حدیث کی کتابیں پڑھنے کے قابل ہوئے، پڑھانے کے قابل ہوئے، یہ مسجدیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ رونقیں ہیں، یہ بہاریں ہیں، یہ دلکش نظارے ہیں، یہ دل فریب آج روحانی اور جسمانی اطمینان ہمیں نصیب ہے پیغمبر کی حدیثوں کے پیچھے، تو ان کی خدمت میں، ان کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ 1000 درہم دے دیا، شاگرد ایک دفعہ تو لے کے چلا گیا، 2-3 دن کے بعد کہنے لگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، محمد بن ابی حاتم استاد محترم اگر لا تحتشمنی، مجھے ہچکچاہٹ ہے آپ سے، اگر آپ ناراض نہ ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے، ارفعہ الیک، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعالیٰ نے کہا اپنا مسئلہ بیان کرو۔ کہنے لگے وعدہ کریں وہ میرا کام پورا کر دیں گے۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہی 1000 درہم نکال کے واپس کر دیا۔ استاد محترم یہ میں نے نہیں رکھنا، آپ آتی ہی ما یحتاج، آپ کسی ایسے بندے کو دے دیں، کسی ایسی ضرورت پر خرچ کر دیں جس ضرورت پر ان پیسوں کی ضرورت ہو۔ میں یہ بخاری، میں یہ حدیث کی کتاب اپنی آخرت کے لیے لکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے لکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا صحابہ مدینے میں آئے تھے، مہاجر تھے مکہ کے لوگ، پیغمبر نے ان کی مواخات بھائی چارہ قائم کروایا، انہوں نے اپنا گھر بانٹا،
انہوں نے اپنی دولت بانٹی، انہوں نے اپنا مال بانٹا، میں اسی درجے پر تجھے رکھتا ہوں۔ کہنے لگے میں اللہ کے سامنے سوال نہیں کروں گا کہ امام بخاری نے مجھے بھائی تو بنایا تھا لیکن گھر نہیں بانٹ کے دیا۔ میں اللہ کے سامنے یہ نہیں کہوں گا کہ امام بخاری نے مجھے بھائی تو بنایا تھا لیکن مجھے اپنے مال کا حصہ نہیں دیا۔ میں اللہ کے سامنے یہ شکوہ نہیں کروں گا امام بخاری نے مجھے بھائی تو بنایا تھا لیکن اپنی پراپرٹی میں سے آدھا حصہ نہیں دیا۔ میں اللہ کے سامنے نہیں کروں گا لیکن آپ یہ 1000 دینار درہم جو ہے یہ مجھ سے واپس لے لیں۔ میں یہ آپ کی حدیثوں کی کتاب اپنے اللہ کی رضا کے لیے لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ محنتیں ہیں جو ہمارے اسلاف نے کی، یہ انداز ہے دین کے علم کے لیے۔ آج یوٹیوب کے لیکچر سن کے میں سمجھتا ہوں میں عالم ہوں، اور ہر بندہ سمجھتا ہے میں بڑا فاضل ہوں۔ اساتذہ کرام کا ادب کیا ہے، اساتذہ کرام کا احترام کیا ہے، پردیسی ہونا کیا ہے، غریب الدیار ہونا کیا ہے، غریب الوطن ہونا کیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا سب سے عظیم شاگرد ترتیب المدارک و تقریب المسالک، ایک مستند کتاب کے اندر محمد عبد الرحمن بن قاسم کا تذکرہ ہے۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا سب سے شاندار شاگرد ہے۔ 20 سال اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پڑھا ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل اپنے شاگردوں میں سے ایک ہی شخصیت کو کہا تھا، بیٹا جا کے میرے علم کو لوگوں تک پہنچا دے، میرے فتوے لوگوں کے علم میں ہونے چاہیے، جا کے میرے علم پہ کام کر، میرے علم کی باتیں بتا، میری موطا جو میں نے حدیث کی کتاب لکھی وہ لوگوں کو پڑھا دے۔ لیکن یہ رتبہ ابن قاسم کو کیسے ملا؟ یہ رتبہ ابن قاسم کو کب ملا؟ گھر بیٹھے نہیں ملا۔ ذرا ان کا قصہ اٹھا کے دیکھیں، اس بندے کی کہانی پڑھیں، اس بندے کی سٹوری پہ نظر ڈالیں، کبھی رات کی تنہائیوں میں، کبھی دن کے اجالوں میں، پتہ چلے اس دین کے علم کے لیے قربانیوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، قربانیوں کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، رویے نظریے کیا ہوتے ہیں، طریقے سلیقے کیا ہوتے ہیں، دستور منشور کیا ہوتے ہیں، اصول اور ضابطے کیا ہوتے ہیں۔ شادی کر دی عبد الرحمن بن قاسم کی، ان کے والد نے کہتے ہیں ان ابی زوجانی، میرے والد نے میری شادی کی، اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ، چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دن اور راتیں گزرنے لگی۔ ایک دن کہنے لگے اپنی بیوی کو، اے میری صاحبہ، ایک میں تیرے سامنے گزارش رکھنا چاہتا ہوں، مجھے دین کے علم کا بڑا شوق ہے، میں نے سنا کہ مدینہ میں ایک امام ہے، امام الدار الہجرہ، امام مالک بن انس بن مالک الاصبہی، میں ان کی خدمت میں جا کے میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس اہل مدینہ کا علم ہے، نبی کے صحابہ کا علم ہے، پیغمبر کی حدیثوں کا علم ہے، مجھے اجازت دے، مجھے جانے دے۔ بیوی نے کہا آپ جانتے ہو انی حامل بولدک، میرے پیٹ میں آپ کا بیٹا ہے، میرے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے، آپ مجھے چھوڑ جائیں گے؟ کہا خوشی سے اجازت دے دو۔ فاختارت، اس نے اختیار دے دیا، اس نے چن لیا کہ مجھے قبول ہے، اگر آپ دین کا علم کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پھر ابن قاسم کہتے ہیں انخت بباب مالک، میں امام مالک کے دروازے اور چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ 20 سنتاً، 20 سال میں نے وہاں پہ گزارے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم لا ابیع شیئا، کوئی چیز میں نے بیچی نہیں، ولا اور نہ ہی میں نے مشتریت شیئا، کوئی چیز میں نے خریدی۔ صرف ایک ہی کام تھا، جب صبح کے وقت امام مالک دروازے سے نکلتے، میں ان کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا، فسألت عنہ عن المسائل، میں ان سے مسئلے 3 یا 4 مسئلے میں سن کے یاد کر لیتا۔ وہ مسجد کی طرف آتے، مسجد نبوی کی طرف، راستے میں 2 یا 3 حدیثیں یاد کر لیتا، ان سے سن کر 20 سال گزر گئے۔ 20واں سال چل رہا تھا، میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، حج کے دن تھے۔ قادمہ الینا حاج مصر، مصر کے حاجی ہمارے پاس آئے۔ ایک نوجوان بڑا خوبصورت وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا، فمسلم علی مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگا السلام علیکم۔ امام صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا افیکم ابن القاسم، کوئی بندہ ہے یہاں پہ، ابن قاسم کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں۔
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا وہ بندہ ہے. وہ فوراً آیا, ابن قاسم کے سامنے کھڑا ہو گیا, بازوؤں سے پکڑا, نوجوان نے کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد فَيُقَبِّلُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, ابن قاسم کی پیشانی چومی, بوسہ دیا. ابن قاسم کہتے ہیں وجدت منہ رائحتن, میں نے اس سے خوشبو پائی, کرائحت الوالد, ایسی خوشبو جیسی ایک باپ کو اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے. میں نے کہا نوجوان کون ہو تم, اجنبی نہیں لگتے. کہا میں آپ کا بیٹا ہوں, میں وہی بیٹا ہوں جب آپ گھر سے نکلے تھے تو میری ماں سے اجازت لے کے آئے تھے. میری ماں نے ساری زندگی آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے انہیں اجازت دی دین کا علم سیکھنے کے لیے. بیٹا 20 سال ہو گئے تیرے باپ کو گئے ہوئے, اور پھر مجھے ماں نے اجازت دی جا کے اپنے والد سے ملاقات کر کے آ. مدینہ میں امام مالک کی خدمت میں ہوں گے. لوگوں نے دن رات ایک کر دیے ان حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے, ان حدیثوں کو پڑھنے کے لیے, دین کی تعلیم کی حفاظت کے لیے. دین کی تعلیم کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اللہ نے اس دین کے علم کی فضیلت بیان کی. اللہ جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, علم والوں کے درجے میں نے بلند کر دیے. اللہ جب دین کے علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قل ربی زدنی علما, اے محمد اپنے اللہ سے دعا کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. امام قرطبی نے لکھا لو کان الشیء اشرف من العلم, اگر علم سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کسی چیز کی عزت ہوتی, کسی چیز کا وقار ہوتا, کسی چیز کا سٹیٹس ہوتا, کسی چیز کا درجہ ہوتا, کسی چیز کا مرتبہ ہوتا, کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میرا اللہ اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا کہ وہ اس کے اضافے کی دعا کرے. علم سے زیادہ درجہ کسی چیز کا نہیں تھا, اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ علم کے اضافے کی دعا کرے. اللہ نے دین کے علم کی فضیلت بیان کی. فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اللہ نے دین کے علم کی فضیلت بیان کی. کہا کہ علم والے اور بغیر علم کے دونوں برابر نہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ نے علم کی فضیلت بیان کی کہ اہل علم, جس کے پاس علم ہے وہی بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. پیغمبر کی بات آئی, پیغمبر نے حدیثوں میں دین کے علم کی فضیلت بیان کی. 2322 نمبر حدیث جامع ترمذی میں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وارننگ, یہ پیٹرول کا کنٹینر جا رہا ہوتا ہے, پیچھے لکھا ہوتا ہے وارننگ, ایک کھمبا لگا ہوتا ہے, ٹرانسفارمر لگا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے وارننگ. کیا مطلب؟ تم آنکھیں کھول لو, تم اپنا دماغ, اپنا ذہن, اپنی توجہ, اپنا فوکس ہماری طرف کر دو. یہی لفظ عربی میں الا ہوتا ہے. پیغمبر نے کہا الا, خبردار لوگوں سنو, ان الدنیا ملعونۃ, جامع ترمذی 2322 نمبر حدیث, الا ان الدنیا ملعونۃ, یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وما فیہا, جو کچھ دنیا کے اندر یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. فرمایا سوائے الا ذکر اللہ, اگر اللہ کی رحمت سے دنیا کی کوئی چیز دور نہیں. نمبر 1 اللہ کا ذکر جس بندے کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں. نمبر 2 وما والاہ, جو بندہ اللہ کے ذکر والے سے جڑا ہوا ہے, ذکر سے جڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں. نمبر 3 عالم, جس کے پاس دین کا علم ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں. او متعلم, جس بندے نے اپنے بچے کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیا, دین کا علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں ڈال دیا, وہ بچہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں. یہ فضیلتیں تھی. یہی وجہ ہے کثیر بن قیس کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, حدیث جامع ترمذی میں 2685 نمبر پر کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا, دن کا وقت 11 بجے کے تقریباً زوال کا ٹائم ہونے والا تھا. میں نے دیکھا ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے. جاء رجل, ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, کہنے لگا اے ابو درداء آپ ہیں؟ کہا میں ہی ہوں. جئت من المدینہ تھی, مدینہ سے آپ کا پتہ پوچھ کے, ایڈریس پوچھ کے آیا ہوں. ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور کام بتائیے, کام کیا ہے؟ کہا حضرت کام تو کوئی نہیں. ما جئت لحاجۃ, کام تو کوئی نہیں ہے.
माँ जेतुली तालाबिन, मुतालबा भी कोई नहीं है। कहा फिर आने का मकसद क्या है, सफ़र करने का मकसद क्या है? कहा इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हदीस पढ़ना चाहता हूँ। आप सहाबी रसूल हैं, पैगम्बर के फरमान आपको बड़े याद हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। कहा रुक, हदीस बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं तेरी शान बयान करता हूँ, पहले मैं तुझे चंद चीज़ें बताता हूँ। 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ें। फरमाया सबसे पहली बात, तू हदीस पढ़ने के लिए आया है, दीन का इल्म पढ़ने के लिए आया है। मेरे पैगंबर का फरमान यह है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना। जो बंदा दीन का इल्म पढ़ने के लिए जब घर से निकलता है तो उसके रास्ते से लेकर, उसके घर की चौखट दरवाजे से लेकर मदरसे के गेट तक की सड़कें दुनिया की सड़कें नहीं, जन्नत का रास्ता बन जाता है। अल्लाह उसका जन्नत में जाना आसान कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। जब ये दीन के इल्म के लिए निकलता है, फरिश्ते अपने परों की परवाज़ उसके लिए रोक देते हैं। लोग इस हदीस का तर्जमा करते हैं, फरिश्ते पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। ये तर्जमा किसी सही मोतबर मुस्तनद न शख्सियत से साबित न हदीस से साबित। लताज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, अपनी परवाज़ को रोक देते हैं या उनके लिए अपने परों को तवाज़ो वाला बना देते हैं, यानी आजजी और इनकिसारी वाला। फरिश्ते भी इनका एहतराम करते हैं। यह अलग बात है कि मैं लोगों को मौलवी और मुल्ला होने का ताना दे दूँ, मैं लोगों को डी वैल्यू, डी ग्रेड, डी स्टेटस और लोगों को हकारत की नज़र से देखूं, इस पे मैं अर्ज बाद में करता हूं। 2 बातें। फरमाया तीसरी तेरी शान यह है, व इन्नल आलमा, सारी कायनात यस्तगफिरु लहू, उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है। एक रवायत में लफ्ज यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल, जो कोई आसमान में मौजूद है वो दीन का इल्म पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करता है, जो जमीन में है वो भी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। 3, चौथी तेरी फजीलत यह है कि दीन का जो इल्म पढ़ने वाला आलिम पढ़ता है उसकी फजीलत इतनी है, कल कामरी लैलतल बदरी अला साइरिल कवाकिब, 14वीं रात के सितारों के अंदर जितनी फजीलत चांद को हासिल होती है, जितना नुमाया चांद होता है, इतना नुमाया आम मुसलमानों के अंदर दीन का इल्म वाला होता है। ये फजीलत दीन का इल्म पढ़ने वाले की, हदीस बाद में पढ़ाई, ये फजीलत पहले बयान की। ये फजीलतें हैं, ये अजमतें हैं। इसके पीछे इसलिए लोगों ने किलोमीटरों को नहीं देखा, लोगों ने मीलों को नहीं देखा, लोगों ने पैसों को नहीं देखा, लोगों ने सोने चांदी को नहीं देखा, दिरहमों दिनार को नहीं देखा। अपना जीना मरना दीन के इल्म को बना लिया। अगर हम सफ़र पढ़े इमाम मुस्लिम के, सफ़र पढ़े इमाम तिरमिज़ी के, सफ़र पढ़े इमाम अबू दाऊद के, सफ़र पढ़े, ये सारे रंग नज़र आएंगे। लेकिन फिर दौर आ जाता है, आज का मेरा और आपका दौर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दौर, बर्रे सगीर का दौर, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, इटली का दौर। फिर यह ज़माना आता है जिस ज़माने में दीन का इल्म पढ़ाने वाले मदरसे वीरान और सुनसान नज़र आते हैं, वीरानियाँ नज़र आती हैं, स्कूलों में बहारें नज़र आती हैं, सुबह गाड़ियाँ, सुबर मस्दे, कोस्टरें, रक्शे, पैदल, हर जगह पर स्कूल के लिए बच्चे निकलते नजर आते हैं। लेकिन जब बात मदरसे की आती है, 5.5 एकड़ के मदरसे में चंद सैकड़े तालिब इल्म। जरा हम ऊपर जाके देखें, आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, दान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आपके सूबा पंजाब में इस वक्त टोटल सरकारी स्कूलों की तादाद 52,000 है। सूबा पंजाब के अंदर सिर्फ एक सूबे की बात कर रहा हूं, सरकारी स्कूलों की तादाद 52,000 है और प्राइवेट स्कूलों की तादाद जो हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हैं 3,20,000 तादाद है टोटल। और पूरे पाकिस्तान के अंदर मदरसों की तादाद कितनी है? आप दिल थाम लीजिएगा कि मदरसों की तादाद कितनी है। शिया के मदरसे, बरेलवियों के मदरसे, अहले हदीसों के मदरसे, देवबंदियों के मदरसे, दीगर जमातों के मदरसे, सारे मदरसे पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे कर लो, सारे मदरसों की तादाद टोटल कितनी है? सिर्फ 36,000 मदरसे हैं, सिर्फ 36,000। वो मदरसे और स्कूल में फर्क क्या है?
ہم سکولوں کے مخالف نہیں، ہمارے بچے میٹرک انٹر کے امتحانات دیتے ہیں، نمایاں نمبر حاصل کرتے ہیں، ہم مخالف نہیں، ہم تو صرف فرق کی بات کرتے ہیں۔ ایک مدرسے کا مستقبل ہے، ایک سکول کا مستقبل ہے۔ سکول کے مستقبل کی گارنٹی نہیں، مدرسے کے مستقبل کی گارنٹی ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے اگر یہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے لیے آیا۔ سکول کی تعلیم 16 سال دینے پڑتے ہیں، پھر جا کے بندہ ماسٹر ڈگری کا حامل بنتا ہے۔ مدرسے کو 6 سال دینا پڑتے ہیں اور بندہ اللہ کے فضل سے پیغمبر کی حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے والا بن جاتا ہے۔ سکول کی تعلیم، صرف میں ایک چیز عرض کر دوں، اس سال فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی کے اندر بی ایس سی فزکس کرنے والے طالب علموں کی تعداد 90 تھی۔ ٹوٹل تعداد بی ایس فزکس کرنے والوں کی فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی کے اندر 90 کی تعداد تھی۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، سر ایک بات بتائیں، اس سال آپ کے بیچ میں بی ایس فزکس کرنے والے کتنے سٹوڈنٹ تھے؟ کہا مولوی صاحب 90۔ میں نے کہا ایک اور بات بتا دیں، 90 میں سے کتنے بچے ہیں، کتنے سٹوڈنٹ ہیں جو آپ کے نوٹس میں ہیں کہ انہوں نے بہترین جاب انہیں مل گئی، بہترین انہیں ملازمت مل گئی؟ کہنے لگے میرے نوٹس میں 90 میں سے صرف 2 طالب علم ہیں۔ میں نے کہا کتنی دیر کا تھا؟ کہنے لگے 4 سال کا۔ میں نے عرض کیا سمیسٹر کتنے تھے؟ کہنے لگے 8 سمیسٹرز کے اندر ایک طالب علم سے کتنے پیسے آپ نے وصول کیے؟ کہا تقریباً 3,70,000۔ وہاں پہ گئے، 4 سال لگائے، 3,70,000 یونیورسٹی کو دیے۔ کوئی 2 لاکھ اپنے اوپر خرچ کیا کھانے پینے کا، کوئی 2 لاکھ ٹرانسپورٹ پہ خرچ کیا، کوئی 2 لاکھ وہاں کے دیگر مسائل پہ خرچ کیا۔ 10 لاکھ میں ایک ڈگری لی اور اس ڈگری کے بعد 2 طالب علموں کی گارنٹی ان کا استاد دیتا ہے کہ وہ کسی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ وہاں کا مستقبل ہے۔ اور یہاں کا مستقبل کیا ہے؟ یہاں کا مستقبل وہ ہے جب وہ درداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا جامع ترمذی کی 2685 نمبر حدیث میں، اس بچے کا مستقبل کیا ہے کہ 6 سالوں کے بعد لاکھوں نہیں دینے، کھانا بھی مدرسہ دے گا، پینے کا اہتمام بھی مدرسہ کرے گا، بجلی کا بل بھی مدرسہ دے گا، استاد کی تنخواہ بھی مدرسہ دے گا، فیس مدرسہ نہیں لے گا، اور ہاسٹل کی فیس مدرسہ نہیں لے گا، میس کی فیس مدرسہ نہیں لے گا، اور مدرسہ دے گا کیا؟ دین کا علم پڑھائے گا۔ اس کے مستقبل کی گارنٹی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کے فرشتے تیرے لیے پروازیں روک دیں گے؟ کیا گارنٹی ہے آسمان کی مخلوق دعا کرے گی؟ کیا گارنٹی ہے زمین کی مخلوق دعا کرے گی؟ کیا گارنٹی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ سمندر میں مچھلیاں تیرے لیے دعا کریں گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ قیامت والے دن تیرے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے تو اپنے والدین کی سفارش کرے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد بھی تیرے اس بچے کا مستقبل یہ ہے کہ تجھے قبر میں اس کی نیکیوں کا فائدہ پہنچتا رہے گا؟ یہ فرق ہے۔ اور میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں ایک بڑا حیضہ اور ایک بڑا واویلا مچایا جاتا ہے کہ ان مدارس نے دیا گیا۔ میں بتاتا ہوں مدارس نے کیا دیا۔ اٹھاؤ دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کی وہ لسٹ نکال لو جسے رینکنگ لسٹ کہتے ہیں۔ رینکنگ لسٹ گننی شروع کر دو۔ پہلے نمبر پر یونیورسٹی کہاں کی؟ یورپ کی۔ دوسرے نمبر پر فن لینڈ کی۔ تیسرے نمبر پر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 100 پورا ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی 100 کے اندر نہیں ملے گی۔ پھر شروع ہو جاؤ، گنتی کرتے چلے جاؤ، پھر 100 مکمل ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان کی دنیا کی پہلی 200 یونیورسٹیوں کے اندر کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی۔ پھر گنتی شروع کر دو، 300 مکمل ہو جائیں گی، اس کے وہاں پر بھی آپ کو پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی۔ پھر آگے گنتی شروع کر دو، دنیا کی سارے ملکوں کی 354 یونیورسٹیاں پہلے نمبر پر۔ اس کے بعد پاکستان کی ایک یونیورسٹی آتی ہے، اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے، نسٹ یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، نسٹ یونیورسٹی پاکستان کی وہ یونیورسٹی ہے جو عالمی دنیا کی یونیورسٹیوں میں 355 نمبر پر ہے، جس کا بجٹ کروڑوں میں، وی سی کی تنخواہ، پروفیسرز کی تنخواہ، لیکچرر کی تنخواہ، اسسٹنٹ پروفیسر کی تنخواہ، وہاں پہ کلیریکل جو سٹاف ہے اس کی تنخواہ حکومت کروڑوں خرچ کرتی ہے۔ دوسری طرف مدرسے کی رینکنگ پہ آ جائیں، چلے جائیں،
الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ فی المملکۃ السعودیہ، سعودی عرب کی اسلامیہ یونیورسٹی میں، ان سے جا کے پوچھو کہ پاکستان میں مدرسوں کی رینکنگ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں مدرسوں کی رینکنگ پوچھنے والوں علامہ احسان علی ظہیر کھڑا ہے رحمت اللہ علیہ۔ پاکستان میں ایسے علماء موجود ہیں، ایسے علماء غزنوی علماء عبدالرحیم غزنوی، جن کو وہاں کی مدینہ یونیورسٹی میں جو اسلامی علوم کی عالمی یونیورسٹی ہے، منت سماجت کر کے کہا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہماری یونیورسٹی کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ دینی جن کا بجٹ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت ان مدرسوں کے ساتھ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر مدرسوں کو اہمیت نہ دی، یہ فرق کیوں پڑا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ایسا سلوک مدارس کے ساتھ کیوں ہے؟ میرے سارے بچے سکولوں میں، میرے سارے بچے یونیورسٹیوں میں، مستقبل کا کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھا، تقابل میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے باوجود فرق کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق بڑا پرانا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، غیروں نے چال چلی، ہم شکار ہو گئے، انہوں نے حملہ کیا، ہم ان کا ترنوالا بن گئے، مزاحمت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کہانی چلتی ہے سن 1835 کے اندر انگریز یہاں پہ آیا، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ بر صغیر برطانیہ کا حصہ، برطانیہ کی بادشاہت اور گورنمنٹ کے اندر بات توجہ سے سننے والی ہے، یہ فرق سمجھ آئے گا۔ مدرسوں میں تعداد کم کیوں ہے؟ میں نے مدرسوں کی تعداد آپ کے سامنے تقریباً 36,000 بیان کی، اور یہاں پہ ایک دکھ کی بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان 36,000 مدارس، 36,000 مدرسے، ان کی تعداد جو میں نے عرض کی اس کو بھی سن لیں۔ ان 36,000 کے اندر دیوبندیوں کے کتنے مدرسے ہیں؟ 21,565 مدرسے جو دیوبندی وفاق کے اندر ہے، 21,565 مدرسے۔ بریلویوں کے کتنے ہیں؟ بریلویوں کے مدرسے 9,665 بریلویوں کے مدرسے، اور اہل حدیث قرآن و سنت کے نام پر ان کے صرف 1400 مدرسے، صرف 1400 مدرسے۔ دیوبندی مسلک کے اندر طالب علموں کی تعداد اس وقت پاکستان میں 28 لاکھ ہے، اور اہل حدیث مدارس کے اندر طلبہ کی تعداد، سٹوڈنٹ کی تعداد معذرت کے ساتھ صرف زیادہ سے زیادہ اس وقت 13,000 تعداد سمجھی جا رہی ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن اور حدیث، قرآن و سنت لمحہ فکریہ ہے۔ سوچیں بچے کہاں پہ ہیں، مستقبل کہاں پہ؟ میں نے عرض کیا یہ مدارس کو صرف ہم نے نہیں ڈی گریڈ کیا، سبھی نے کیا، سبھی مسالک نے کیا، لیکن یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ 1835 میں انگریز بڑی کوشش کرتا ہے یہ بر صغیر قابو آ جائے۔ بر صغیر میں ہندو بنیا تھا، دکانیں چلانے والا، حکومت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حکومت چلانے کا طریقہ تو ہم نے انہیں سکھایا۔ جب پاکستان سے الگ ہوئے، اگر انہیں پتا ہوتا حکومت کیا ہے، پولیٹکس کیا ہے، سیاست کیا ہے، ریاست کیا ہے، جرت تھی مغلیہ خاندان کی، خلجیوں کی یا خاندان غلامہ کی، وہ آ کے ان پہ حکومت کرتے۔ ہم نے کی، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے، کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے کرتے ہیں اس ہندوستان کے ہندو کو۔ جا تو ان پہ سکھ نے حکومت کی یا ہم مسلمانوں نے حکومت کی۔ خیر یہ انگریز تھا، پریشان ہو گیا، مسلمان قابو میں نہیں آئے۔ کہا کوئی بندہ، بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، لارڈ میکالے اس کا نام تھا، 1800 میں پیدا ہوا تھا۔ اسے 1834 کے اندر برطانیہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، فوجی اور فوجی سربراہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا کیا جائے، اس کو قابو کرنا ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ لارڈ مکالے کو کہا تم جاؤ۔ 1834 میں لارڈ مکالے یہاں پہ آیا، 1 سال گزارا۔ 1 سال گزارنے کے بعد لارڈ مکالے دوبارہ برطانیہ گیا، اپنے سارے پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا، ایک تقریر کی۔ آج جا کے گوگل کرنا، لارڈ مکالے لکھ کے گوگل کرنا، اس کی وہ تقریر جو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس نے کی، آج وہاں پر وہ تقریر موجود ہے، ویسے ہی لکھی ہوئی موجود ہے، پڑھ لینا۔ اس کا پہلا تھا کہ اگر ہم بر صغیر پر قابو پانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سب سے جو بنیادی آئی پرپوز، اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان کا جو دینی سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہم وہاں پہ قابو پانا چاہتے ہیں۔ اسی دن سے، یہ 1835 کی بات ہے،
1834 میں وہ جہاں پہ آیا تھا اس نے ایک بنا کے دیا، ان کی دینی تعلیم کا سسٹم تبدیل کر دو۔ دینی تعلیم کو ان کا سب سے پہلا اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہر کلچرل ان کی جو روایات ہیں، قدیمی روایات، ان کو تبدیل کر دو۔ یہ تجویزیں اس نے دی، کام شروع ہو گیا۔ پھر آتا ہے 1890، اس کی تقریر کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے ورک کیا، ایک سلیبس تیار کیا، ایک نیا سسٹم برِ صغیر کو دیا۔ وہ سسٹم کیا دیا کہ کسی بھی ملک کے، کسی بھی گاؤں کے اندر، کسی بھی دیہاتوں کے اندر انہوں نے سروس کے نام پر، کمیوں کے نام پر، چودھریوں کی خدمت کرنے کے نام پر انہوں نے 5 کردار بنائے۔ 5 کردار، ایک کردار انہوں نے نائی کا رکھا۔ میں ڈی گریڈ یا ڈی ویلیو کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے ہاں عزت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کی برادری اچھی ہے اسے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، وہ اپنی جرت سے کسی بڑی برادری میں پیدا نہیں ہوا، میرے رب نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، غرور اور تکبر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے۔ بہرحال پیشہ تھا، ایک انہوں نے نائی، ایک انہوں نے ترخان کہ یہ بھی پورے گاؤں کی نوکری کرے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ نائی ہے، یہ بھی پورے گاؤں کی نوکری کرے گا، وہ سارا سال حجامتیں کرتا، ذمہ دار سال بعد ایک تھیلا گندم کا اسے دیتا۔ سیپی کا سسٹم شروع ہو گیا، انہی کے اندر 5 بندوں کے اندر ایک اس نے مولوی بھی رکھا، مولویوں کو کمیوں میں شامل کر دیا۔ یہ انگریز اپنی چال چل گیا۔ اب اس کے بعد ہم آ گئے، ہم نے نہیں سمجھا کہ اس مولوی کے کردار کو، جس کی پیغمبر شان بیان کریں، جس کے لیے اللہ قرآن میں آیتیں نازل کریں، یہ وہ مولوی جو گھر چھوڑ کے دین کا علم پڑھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا، جس کی فضیلتیں ملتی ہیں، جس کا درجہ بہت بلند تھا، اس نے اپنے کاغذوں میں کمیوں کے نام پہ ڈالا اور ہم وہیں پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اب تو نکل آئے اللہ کے نام پر، اب تو سمجھیں کہ ان کا شان کیا ہے، ان کا مقام۔ حالانکہ اس بات کو سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے، دین نے کیا کیا تھا؟ دین نے مولوی کو کمیوں سے نکال کر چودھری بنایا، دین نے مولویوں کو کمیوں سے نکال کر چودھری بنایا، انگریز نے مولوی کو چودھریوں سے نکال کر کمی بنا دیا۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ دین نے کب بنایا؟ دین نے کیسے بنایا؟ کمیوں کو دین نے علم کی وجہ سے مولویوں کو چودھری بنا دیا۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، جامع ترمذی کی شرح، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پہلی ملاقات امام زہری کی ہوئی۔ عبد الملک بن مروان نے پوچھا، من اینا قدمتا یا زہری، زہری کہاں سے آئے ہو؟ کہا من مکہ تھا، مکہ سے آئے ہو۔ کہنے لگا کہ مکہ میں کون ہے؟ من یسود اہل مکہ تھا۔ ایک بات بتاؤ، مکہ کا چودھری کون ہے؟ مکہ کا چودھری کون ہے؟ تحفۃ الاحوذی جلد 1 صفحہ نمبر 62، صفحہ نمبر 62 جامع ترمذی کی شرح۔ وقت کا خلیفہ پوچھتا ہے وقت کے امام زہری سے، مجھے یہ بتا کہ مکہ کا چودھری کون ہے؟ تو خلیفہ کے سوال پر امام زہری رحمہ اللہ تعالی نے کہا، عطا ابن ابی رباح، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی۔ اس دور میں چودھراہت کا لیول، بڑے ہونے کا لیول اور سردار ہونے کا لیول یہ تھا کہ وہ بندہ عربی ہو، وہ غلامی سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ فوراً عبد الملک بن مروان نے پوچھا، اہوا من العرب، یہ عرب سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا نہیں حضور والا، عرب سے تعلق نہیں رکھتا۔ من الموالی، یہ تو کمیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ولا، اس کی آگے قسمیں ہوتی ہیں، ولاء الاسلام بھی ہوتی ہے، ولاء العتاقہ بھی، آزادی، غلام تھا بندہ، کمی تھا، غلام تھا، کسی نے خرید کر آزاد کر دیا یا ویسے آزاد کر دیا، وہی سٹیٹس جو آج ہمارے ہاں رائج ہے۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، عرض کرنا مقصد ہے کہ دین اسلام نے مولویوں کو کمیوں سے نکال کر چودھریوں کے درجے پہ دیا کہ تم مولوی ہو، تمہارے پاس دین کا علم ہے، تم لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہو، لوگوں کو فتنوں سے بچاتے ہو۔ عبد الملک بن مروان پریشان ہو گیا، کہنے لگا اچھا ایک بات بتاؤ، کبھی یمن گئے ہو؟ کہا میں گیا ہوں۔ یمن میں چودھری کون ہے؟ کون ہے؟ من یسود اہل الیمن، یمن کا چودھری کون ہے؟ وہ کہنے لگے یمن کا چودھری، وہاں پر بھی ایک طاووس بن کیسان ہے۔ کہا یہ بندہ کسی عرب چودھری بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، من الموالی، یہ بھی موالیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پریشان ہو گیا، کہا کبھی بصرہ گئے ہو؟ ہاں میں گیا ہوں، وہاں پہ چودھری اور سردار کون ہے؟ کہا حسن بن ابی الحسن الیسار، یہ تو عرب ہوگا؟ نہیں، یہ بھی عرب نہیں، یہ بھی موالیوں سے چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔
پریشان ہو گیا، 3 علاقے عرب کے ہو گئے، چوتھا علاقہ، کبھی مصر گئے ہو؟ کہا ہاں گیا ہوں۔ کون ہے من یسود اہل مصر؟ مصر کا چودھری کون ہے؟ کہا مصر کا چودھری یزید بن ابی حبیب ہے۔ ابن ابی حبیب یہ کون ہے؟ یہ عرب کے کسی بڑے گھر کا فرد ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی من الموالی، یہ بھی کسی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، موالیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جزیرہ کے علاقوں میں کبھی گئے ہو؟ ہاں میں گیا ہوں۔ وہاں کا چودھری کون ہے؟ میمون بن مہران، اور یہ بھی عرب سے ہے؟ کہا یہ بھی عرب سے نہیں، یہ بھی چھوٹے سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ یہ لوگ چودھری کیسے بن گئے، یہ سردار کیسے بن گئے؟ بما سادہم، کس چیز کی بنیاد پہ لوگوں نے ان کو پروٹوکول دیا ہوا ہے، سردار بنایا ہوا ہے؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے 8 علاقے بیان کیے۔ ایک بندہ تھا جو عرب سے تعلق رکھتا تھا، 7 بندے وہ تھے شام میں مقہول تھے، 7 بندے وہ تھے جو بندے سارے کمزور خاندانوں سے، موالیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ خلیفہ نے تڑپ کے سوال کیا، لوگوں نے پروٹوکول کیسے دے دیا، لوگوں نے بڑا کیسے بنا لیا، لوگوں نے امام کیسے مان لیا، لوگوں نے صدارت کیسے مان لی، لوگوں نے قیادت کیسے مان لی، لوگوں نے لیڈر کیسے مان لیا؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا بالدیانتی والروایتی، لوگوں نے اس لیے مانا کہ ان لوگوں کے پاس دین کا علم موجود ہے۔ اور ساتھ ہی خلیفہ تو سن لے، یہ دین کا علم وہ علم ہے، امر اللہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اس اللہ کے حکم کی حافظہ ہو، حفاظت کرتا ہے، سادہ ہو، اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے۔ اور جو دین کے علم کی، ان مدرسوں کو صرف مدرسہ نہ سمجھیے، ان مدرسوں میں وہ لوگ نکلتے ہیں جو ہمیں فتنوں سے بچاتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر یہ مولوی نہ بتائے کہ تیرے والدین کا احترام اسلام کیا بیان کرتا ہے، شاید اولادیں ماں باپ کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر مولوی نہ بتائے کہ یہ فتنہ کیا ہے، لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے لگیں۔ اگر مولوی نہ بتائے شرک کیا ہے، لب کا قہر ٹوٹ پڑے۔ مولوی نہ بتائے کہ زنا کی قباحت کیا ہے، شاید سڑکوں پہ یہ بے حیائی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اگر مولوی نہ بتائے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے حساب کیسے دینا ہے، شاید یہ معاشرہ نہ رہے، کوئی جنگل کا سما پیش کرنے لگے، کوئی درندوں کی درندگی پیش کرنے لگے، حیوانیت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اس مولوی نے بتایا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس مولوی نے بتایا وہ تیرا مالک ہے، یوم الدین تو اللہ کے سامنے جھکے گا، رب تجھے معاف کر دے گا، تیری آخرت سوار دے گا۔ اور اس دین کی بنیاد پہ میرے پیغمبر کی حدیث آخری، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس دین کے علم کی بنیاد پہ رب نے عزتیں دی ہیں، رب نے نوازا ہے، رب نے مقام دیا ہے ان قوموں کو جو اس دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس دین کے علم سے دور ہوئے، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ یہ انگریزوں کی چال تھی، آج ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ان مدارس کو سمجھیے، اپنے بچوں کو ان مدارس کا حصہ بنائیے، ان مدارس کی زینت بنائیے، اپنی آخرت کے لیے، ان انعامات کے لیے جو رحمت دو عالم، جو نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان کیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ سب سے پہلے ایک ضروری وضاحت، یہ آج کا خطبہ جمعہ ہم نے استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے کافی ماہ پہلے ان سے وقت لیا تھا۔ ان کی اس ادارے کے ساتھ بہت ہی مخلصانہ ایک محبت ہے، بڑی ہی پرخلوص محبت ہے، تعاون، دعائیں، دیگر معاملات کے حوالے سے ہم جیسے کئی لوگ ان کے شاگرد اور یہاں پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تو اشتہار جب ہم نے چھپوانا تھا حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اس وقت بھی ان سے رابطہ کیا، انہوں نے اجازت دی کہ میری صحت تو کچھ ٹھیک نہیں، لیکن آپ لوگ اشتہار پرنٹنگ کے لیے دے دیں۔ اشتہار آ گیا، بعد میں بھی ان سے ملاقات جاری رہی، لیکن ان کی صحت ناساز ہوتی چلی گئی، طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ ابھی 2-3 دن پہلے وہاں پہ جا کے فضیلت الشیخ قاری ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی
جو اس ادارے کے روح رواں ہیں وہ گئے اساتذہ سمیت وہاں پر ان سے ملاقات کی. ان کی نقاہت اور کمزوری بہت زیادہ تھی، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی. تاہم اتنی کمزوری اور اتنی بیماری کی شدت کے باوجود ان کی اس خوبصورت زبان اور خوبصورت محبت، اس کی وجہ سے یہ لفظ نہیں نکلے کہ میں آپ کے خطبہ جمعہ کے لیے نہیں آ سکوں گا. حالانکہ کسی بھی طور پر ان کی صحت اس بات کی اجازت. کہا آپ دعا کریں جا کے، ابھی 2 دن باقی ہیں، میرا اللہ مجھے صحت دے گا میں ضرور آؤں گا. بہرحال کل تک ان کی صحت مزید اس حوالے سے کوئی بہتری کی خبر نہیں آ سکی، تو اس انتہائی عذر کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے. تو ان کی عدم موجودگی میں چونکہ میری ذمہ داری لگائی گئی تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اشتہارات پہ نام کسی اور عالم کا تھا، خطبہ جمعہ کسی اور نے دیا ہے. تو بحیثیت انسان ہمیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں علماء کے لیے، مدارس کے لیے دعا کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری محبتیں اور ہماری دعائیں اور ہمارے بچے اس دین کے راستوں پہ قبول فرما لے. اور امام بخاری کو صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری بنانے میں بنیادی کردار ان کی ماں کا تھا. جو بھی میری مائیں میرے الفاظ سن رہی ہیں وہ ذرا امام بخاری کی والدہ کی تاریخ ضرور پڑھیں. امام بخاری جیسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ان کے پیچھے آپ کو ایک عورت کھڑی نظر آئے گی. وہ عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے. میری ماؤں اور بہنوں، آپ کے بچے آپ کے پاس امانت ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس معاشرے کو امام بخاری کے راہ پر چلنے والے بہت سے افراد دے سکتی ہیں. یہ آپ کے لیے خصوصی ایک گزارش، عرض اور پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.